السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 17۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو۔ اس کی نظریں اس کے دل فریب سراپے پر کھوسی گئی تھی جب اس نے اپنے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے، جبکہ اذان اب اپنی نظروں کو قابو میں کرتا تھوڑی سی بے رخی اپنے چہرے پر بکھیر گیا۔ تو حرم جو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سینے پر اپنی انگلی رکھتی، اس انگلی کو اوپر لے کر جاتی، اس کے شولڈر کے پاس آئی، پھر اس کے شولڈر سے وہ اس کے بازو پر انگلیاں چلتی اسے اپنی جانب کھینچنے لگی، جبکہ اس دوران وہ ہی جانتی تھی اس نے یہ کس طرح کیا تھا۔ یہ حرکت بھی پری نے اسے بتائی تھی، جس پر اب وہ اچھی طرح عمل کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے نروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حورم نے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں چلاتے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں رکھتی اس کے ہاتھ کو اپنی قید میں کرنے لگی، جب یزدان نے اس کا ارادہ بھاپتے اس کے ہاتھ کو پوری قوت سے جھٹکا۔ وہ یہ صرف اسے نروس اور کمزور کرنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو اس کا شانے پر ذرا سا ٹھہرا ہوا پلو سرک کر بازو پر گر گیا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کے دل نے اچانک سے تیز رفتار پکڑ لی، جیسے ابھی وہ اس کی پسلیوں سے نکل کر باہر آ جائے گا، جس میں ایک عجیب ہی قسم کا کرنٹ لگ گیا، جبکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دل مچلنے لگا۔ تو اسے دیکھ کر یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کس کا آئیڈیا تھا؟ اس کے سرخ ہوتے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھتا وہ اس کا چہرہ تھوڑا اوپر کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا خود تو وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی، یقیناً یہ آئیڈیا کسی اور کا تھا۔ وہ پری اور مشین نے مدد کی میری۔ ایک نظر اس پر ڈالتے اس نے جلد ہی شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ جانتا تھا اب بس یہ دونوں ہی تمہیں معصوم نہیں رہنے دیں گی۔ ہنستا ہوا وہ بولا، مگر دل ہی دل میں انہیں شاباشی بھی دی اتنے اچھے آئیڈیا کے لیے، جبکہ حورم اب اپنا ساڑی کا پلو پکڑتی اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ گئی۔ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، کھا کر بتائیں نا کیسا بنا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی چلتی ہوئی اسے ٹیبل کے پاس لے کر آئی، جہاں وہ سرخ رنگ کا ہارٹ شیپ کا کیک بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کو کھلاتی ہوں، وہ نرم لہجے میں کہتی ہوئی پلیٹ کو سیدھی کرتی چھری اٹھا کر کیک کو کٹ کرنے لگی۔ تم پیش کرو، میں ٹیسٹ کرتا ہوں۔ یزدان کا دھیان کیک پر کم اور زائمہ پر زیادہ تھا، جو آج اپنے حسن سے اس کا قتل کر رہی تھی۔ نہیں، میں خود کھلاؤں گی، آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے۔ اس نے اس کے سیدھے ہاتھ پہ تنبیہ کیا، جہاں پر چوٹ کا نشان ابھی بھی واضح ہو رہا تھا۔ اس نے میٹھی آواز میں اتنے پیار سے کہا تھا کہ یزدان تو اب اس کی فکر کرنے پر اس کے لہجے میں ہی کھو سا گیا تھا۔ تو وہ کیک کو کاٹ کر ایک پیس پلیٹ میں رکھتی چلتی ہوئی اس کی کرسی کی طرف آئی۔ چمچ اٹھا کر اس نے کیک سے بھرا اور یزدان کے منہ کے آگے کر دیا، تو وہ اس کی طرف دیکھتا سارا چمچ اپنے منہ میں ڈال گیا۔ کیسا بنا ہے؟ اچھا لگا آپ کو؟ اس کے تاثرات جانچتی وہ اس کا جواب سننے کے لیے بے چین ہوئی، تو یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کے قریب کر ایک چھوٹا سا بوسہ اس کے سیدھے ہاتھ کا لیا۔ میری حرم اتنا اچھا کیک بناتی ہے تو میرا تو دل کر رہا ہے میں کیک کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ چومے جاؤں۔ اس کے ہاتھ پر ایک اور بوسہ دیتے وہ اس کے چہرے پر یکدم سے بکھرتی قوس قزح کے رنگ دیکھنے لگا۔ میں جانتی تھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کی اس قدر گہرائی سے تعریف کرنے پر وہ اندر تک مسکرائی اور یزدان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے لگی، مگر اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا چھوڑنے کا۔ تمہارا حسن مجھے بہکا رہا ہے، کیا تم مجھے بہکنے کی اجازت دو گی؟ اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے اس نے اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی تھائی پر بٹھایا، جبکہ اس کی اجازت مانگنے پر اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ جتنا پری اور مشین اسے مل کر بتایا تھا اتنا تو اسے سمجھ آ ہی رہا تھا، باقی جو اسے نہیں پتا تھا وہ بھی آج کی رات پتا چل جانا تھا۔ اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو آگے کی طرف کرتے اس نے اس کی گوری کمر پر نظر ڈالی، مگر اس کی کمر پر موجود ڈوریاں اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ انہیں کھولتا ہوا اپنی جسارتوں میں مزید اضافہ کرے۔ دوسری طرف رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ کچن سے چائے کا بڑا مگ اٹھاتی وہاں سے چلتی ہوئی سیدھا گارڈن میں آ گئی تھی۔ آج اس کا باتیں کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ مشی کے کمرے کا ارادہ ترک کرتی کچھ وقت اکیلے گزارنے کے لیے اس نے گارڈن کا رخ کر لیا، تاکہ تازہ ہوا میں چکر لگاتے وہ خود اور اپنے ذہن کو تھوڑا پرسکون کر سکے۔
صبح سے ابھی تک اسے زویان کا جھٹ سے حامی بھر جانا بار بار یاد آ رہا تھا۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی مسلسل زویان کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ ہری گھاس میں ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے اس کے ذہن کو کچھ حد تک سکون ملا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی اپنی محبت پر تف کر رہی تھی جو ابھی تک اسے پگھلا نہیں پائی تھی۔ کیوں نہیں محسوس کرتا تھا وہ اس کی محبت کو؟ کیوں ابھی تک اس کے دل میں جذبات پیدا نہ ہو سکے؟ کیوں پری کی محبت اس کے دل میں ڈیرے نہ ڈال سکی؟ زویان نے ہاں کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہ ہی تو وہ زرنش سے پیار کرتا اور نہ ہی وہ اس نکاح کو نظر انداز کر سکتا، تو پھر اس نے نکاح کے لیے حامی بھری ہی کیوں؟ وہ کب سے ٹہلتی ہوئی یہی سوچ رہی تھی، لیکن اس کے آگے کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس کے آگے کیا ہو سکتا، وہ کیا سوچے، اسے خود نہیں پتا تھا، جبکہ اس کا زویان کے لیے پگھلتا دل اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ زور سے سننے پر اس کے دل سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ زویان نے جو کچھ بھی کیا ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ وہ نکاح یافتہ ہو کر ایسا تو نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ اس کا دل بغاوت کر گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی تھی اپنے دل کی سننے کے لیے، جبکہ اس کا بھی یہی نظریہ تھا۔ آپ نے تھوڑی بہت جو ہاں بول کر مجھے تکلیف دی، اب اس کا خامیازہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ کو کیا لگا تھا پریسا رافع ہوں کوئی تکلیف دے اور وہ یوں ہی بچ جائے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سزا تو آپ کو بھی ملے گی، میں آپ کی ہاں کا بدلہ لوں گی آپ سے۔ اپنے دل میں سوچتی ہوئے اپنا اٹل منصوبہ بنا رہی تھی، اس سے اب بدلہ لینا تھا، مگر کس طرح؟ وہ سوچ بچار کرنے لگی تھی، آخر اس کی کیا چیز چھینے جس پر اسے سب سے زیادہ تکلیف ہو؟ پھر سوچتے ہی ایک دم اس کے ذہن پر زویان کی قیمتی چیز نے اپنا عکس دکھایا، تو اس کا خرافاتی دماغ طائرانہ زویان پر مسکرانے لگا، جس کی آج کی رات وہ دنیا ہی تہس نہس کرنے والی تھی۔ مگر پھر انجام کا سوچتے وہ ڈر جاتی تھی۔ جب اس نے طے کیا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر اس بارے میں سوچ کر آج کی رات اس پر حملہ کرے گی، پھر جو صبح ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ غصے کی حالت میں گاڑی کو دوڑاتا وہ فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی روک گیا، تو نہ جانے کیوں اسے اتنے غصے میں دیکھ کر زری کا دل اب تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ کسی خوف کے باعث وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جب فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی سے باہر نکل کر اس نے اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر نکالا، تو وہ ڈرتی ہوئی اس کے کھینچنے پر اس کے پیچھے پیچھے کھینچتی چلی گئی، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کا راستہ طے کرتے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے، اس کی کلائی کو چھوڑتے، اسے پوری قوت سے آگے کی جانب دھکا دیتے بیڈ پر گرایا، تو بیڈ پر سیدھی ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی، جو تیش سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیکھے تاثرات پر اس کا دل خوف سے لرزا۔ کیوں کیا تم نے ڈانس ان بے ہدہ کپڑوں میں؟ اشتعال سے چیختے وہ اس کی جانب لگا تو بیڈ پر پوری طرح سیدھی ہوتی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں غصہ جوگا تو ہی تھا۔ میں جو چاہے مرضی کروں، آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اپنے لہجے کو مضبوط کرتی وہ نڈر آواز میں بولی، مگر اس کا دل حنان کی آنکھیں دیکھ کر لرز رہا تھا۔ اس کے اس قدر صفاقی سے جواب دینے پر اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی۔ حنان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، وہ اس کے اتنے قریب تو نہیں تھا مگر اتنا دور بھی نہیں تھا۔ بھولو مت میں تم سے سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ غصہ تھا کہ سوچ سوچ کر اور ہی ابھرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ ٹھوس لہجے میں بولتا اپنی خون برساتی نظریں اس کی نظروں میں گاڑنے لگا۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، میں ایک طوائف تھی، اور طوائف کسی کے سامنے بھی نہ سکتی ہے۔ وہ جو جان بوجھ کر اسے تیش میں لانے کے لیے یہ سب بول رہی تھی، تاکہ کچھ نہ کچھ تو اس کے منہ سے ادا ہو اور وہ اپنی فیلنگ کے بارے میں کچھ بتائے یا اپنی لگائی شرط کو ہار جائے۔ نہیں ہو تم طوائف، تم بیوی ہو میری، اور میری بیوی کبھی طوائف نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولتا اسے کچھ باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ طوائف کے لفظ پر اس کا غصہ آسمان کو چھوا تھا۔ شاید وہ لڑکی طوائف کا اصل مطلب نہیں جانتی تھی، اس لیے اتنی آسانی سے اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کر گئی تھی۔ بیوی ہوں، غلام نہیں، جو آپ ایسے برس رہے ہیں مجھ پر۔ اپنے ڈر کو قابو میں کرتی وہ ترکی بولی، جبکہ حنان کے چہرے کے اعصاب اکڑے ہوئے انتہائی غصہ ظاہر کر رہے تھے۔ بیوی ہو تو بیوی کی حد تک ہی رہو، زیادہ اچھلنے پر میں تمہارے پر بھی کاٹ سکتا ہوں۔ کرخت لہجے میں بولتا وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو دانستہ بیزاری ظاہر کر رہی تھی۔ کیوں چلا رہے ہیں آپ مجھ پر؟ ایک ڈانس ہی تو تھا۔ وہ بھی اس کی طرف غصے سے دیکھتی برس پڑی تھی۔ تمہارے لیے وہ معمولی سی بات ہوگی، میرے لیے نہیں ہے، سمجھ گئی تم؟ اس کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہا تھا، وہ اپنی باتوں سے اسے غصہ ہی تو دلا رہی تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں کوٹھے پر بھی رقص ہی کیا کرتی تھی، سب کے سامنے، تو یہ میرے لیے معمولی بات ہے۔
معمولی بات ہی ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کے دل کو چیرتی، اس کی محبت کو آزما رہی تھی، مگر بس یہیں تک تھی اس کی برداشت، وہ جو کب سے خود پر ضد کیے ہوئے تھا۔ اس کی اس بات پر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ اب تم میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی کو کسی کے سامنے ناچتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ عجیب قسم کا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارے ہو گئی، اس کا چہرہ مزید غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تو اس نے اپنی برداشت کو ختم کرتے، تیش سے اس کے چہرے پر جھکتے، اپنے لب اس کے گال پر رکھ کر، اپنے لبوں کو کھول کر دانت اس کے گال پر رکھتے، اس کی ابھری ہوئی گال کو اپنے دانتوں میں قید کرتے، اس نے پوری قوت سے اپنے دانت اس کے گال پر گاڑ دیے، جس کی بدولت زری کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی، لیکن وہ اپنا سارا غصہ اس کی گال پر نکلتا اس کی نرم گال کو کچل رہا تھا۔ جو زری چیختی ہوئی خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کی پکڑ اور اس کے دانتوں کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے خود بخود نکلنے لگے تھے۔ اس کے گال کو اپنے دانتوں تلے دباتے، اپنا سارا غصہ اس کے گال پر نکالتے، وہ اس کے گال کو اپنے دانتوں سے آزاد کرتا اس سے دور ہوا، جو اس کی جیسے جان میں جان آئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی گال پر شاید درد اور جلن کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں ایک کے بعد ایک گرم سیال ٹپکانے لگی تھی، درد کی ٹھیس اس کے پورے جسم میں سرائیت کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اسے بھی یکدم سے ٹراٹیں پڑنے لگی تھی، تو حنان نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے اس کے اوپر سے اٹھ کر اسے اپنی طرف کھینچتے خود کے ساتھ لگایا، تو وہ اس اچانک حملے پر اس کے مضبوط سینے سے آ ٹکرائی۔ آج اسے اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ جب جب وہ سین اس کے دماغ میں گھومتا تھا، اس کا غصہ ویسے ویسے بڑھتا جاتا تھا، تو وہ اگلے لمحے روتی ہوئی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ تو حنان نے دیکھا اس کے گال پر اس کے دانتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے، اس کے چہرے پر نیلی اور سبز وینس واضح ہونے لگی، جبکہ اس کے نشان سے نظریں ہٹاتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو ایک کے بعد ایک آنسو اپنی آنکھوں سے گرا رہی تھی۔ اسے یہ سزا بھی تھوڑی لگ رہی تھی، اس کی حرکت کوئی معمولی سی نہیں تھی جو وہ جانے دیتا، اس نے بس ایک ہی ایسی سزا اسے دینی تھی کہ وہ آگے سے ناچنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، کرنا تو دور کی بات ہے اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آئے۔ رونا بند کرو اور یہاں سامنے کھڑی ہو جاؤ، رعب دار لہجے میں بولتا وہ وہاں سے چلتا ہوا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، تو وہ جو اس کے سامنے کھڑی رونے کا شغل منا رہی تھی۔ حنان کی اس حرکت نے اس کی سوچ کے چھکے ہی اڑا دیے تھے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حنان نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اب محبت یہ تو نہیں محبوب عاشق کے صبر کو آزمائے جائے اور عاشق چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لے۔ سیدھی کھڑی ہو، وہ اچانک سے چلایا، تو اس کا دل یکدم سے کانپا۔ پہلے وہ جتنی پرسکون تھی، اب اسے اتنا ہی ڈر حنان سے لگنے لگا تھا، تو وہ اپنے بازو نیچے کرتی صحیح سے کھڑی ہوتی، اپنی نظر زمین پر گرا گئی تھی، تو اس کی آنکھیں بہتی ہوئی اس کے پورے چہرے کو بھگو گئی، جبکہ اپنے گال پر اسے ابھی بھی عجیب قسم کی درد محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ٹانگ اوپر کرو اپنی، اس کے کہنے کے مطابق وہ کپکپاتی ہوئی جلدی سے اپنی بائیں ٹانگ اوپر کر گئی، تو حنان نے پھر سے اسے ٹوکا، دوسری ٹانگ اوپر کرو جس کی تم نمائش کر رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں گھررایا، تو زری نے جلدی سے بائیں ٹانگ نیچے کرتی اپنی دائیں ٹانگ اوپر کو اٹھا گئی۔ دونوں ہاتھ بھی اوپر کرو جن کو ہلاتی تم اپنے کرتب دکھا رہی تھی، وہ تیکھے لہجے میں بولتا ہوا کرب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، اس کی سزا بنتی تھی۔ اب پوری رات تم اس طرح کھڑی رہو گی، ایک منٹ بھی تمہاری ٹانگ اور تمہارا ہاتھ نیچے نہ ہو، اور اگر ہوا تو انجام کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ اب تمہاری تھوڑی سی غلطی پر بھی میں تمہیں خوفناک سزا دینے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچوں گا۔ اپنے سامنے اسے کھڑے دیکھ کر زویان نے اپنا کوٹ اتار کر دور اچھالا اور اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھولے، جبکہ اس دوران نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، لیکن اس کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا اس کے کانپتے ہاتھ اور ایک ٹانگ کو دیکھنے لگا جو اس نے اوپر کی جانب اٹھا رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً گھنٹہ گزر گیا تھا، جب اس کا سارا جسم سن ہو گیا۔ اس کی ٹانگ تو وائبریٹ ہوتی مسلسل کانپ رہی تھی، تو اس سے اب ایسے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی، وہ حنان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ جس طرح حنان کو زری پر غصہ آ رہا تھا، اسی طرح زری کو بھی اب حنان پر غصہ آنے لگا تھا، لیکن اس کا چہرہ بے چارگی ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے غصے والے تاثرات چھپا لیے تھے۔ مجھ سے مزید نہیں کھڑا ہوا جا رہا، میری ٹانگ کٹ گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاتھ اور ٹانگ اب میرے جسم کے ساتھ ہی نہ ہو۔
ملتجی لہجے میں بولتی وہ اپنی ڈھیلی آواز سے اسے رحم کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنا موبائل جیب سے نکال کر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تو زری نے خود کو نظر انداز ہو جانے پر زور سے اپنے دانتوں کو پیستے اس کی طرف دیکھا، جو ایسا محسوس کروا رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ جبکہ زری کی حالت اب ناساز ہو گئی تھی، اس سے سچ میں کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں صاف صاف کانپ رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، اسے بہت پیاس بھی لگی تھی، اس کی ٹانگ اکڑ چکی تھی، بازو جیسے فریز ہو گئے تھے۔ کمرے میں ایک دم سے فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، آکسیجن کی اسے اشد ضرورت ہو رہی تھی، دماغ گھوم رہا تھا، لیکن پھر بھی خود کی حالت کو صحیح کرتی خود کو نارمل ظاہر کروانے لگی۔ ایک اور گھنٹہ گزر گیا تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ زری کی برداشت اسے جواب دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی تھی، سر تو کب سے ہی گھوم رہا تھا، جبکہ حالت اب اور زیادہ ناساز ہو گئی تھی، چہرہ نڈھال پڑ چکا تھا۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کے آگے ڈھیر سارا اندھیرا آیا تو وہ اپنی آنکھوں کو جھپکتی خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس بار اندھیرے کا جھٹکا اتنا شاندار تھا کہ اس کا پورا سر چکرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد چیزیں گھومنے لگی تھی اور اسے ایسے لگا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی ٹانگ سست پڑ گئی، وہ ہل بھی رہی تھی یا نہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حیران اس کی حالت کو ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک سے اس کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ تھوڑا پیچھے کو ہوتی زمین بوس ہونے لگی تو اس کے گرنے سے پہلے ہی حنان نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی جانب ڈھکیلا تو وہ اپنے بے جان جسم کے ساتھ جھولتی ہوئی آ کر اس سے ٹکرائی تو حنان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے وہ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں گراتے اس کے چہرے پر پھینک گیا تو پانی کے قطروں پر اس کی آنکھوں نے ذرا سی حرکت کی۔ اس نے پھر سے پانی اس کے چہرے پر پھینکا تو اس کے چہرے پر اور حرکت ہوئی اور اس نے اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی تو حنان نے اس کا سر تھوڑا اوپر کر کے پانی کا گلاس کے لبوں سے لگایا تو اس نے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے خود کو کچھ بہتر محسوس کیا۔ اس نے پورا پانی کا گلاس تھوڑا تھوڑا پیتے سارا پانی پی لیا۔ پانی کا گلاس ختم کرتے اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر وہاں سے اٹھ کر سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ راجپوتوں کی حویلی میں اس وقت سب ہی اپنی نیند کی آغوش کے مزے لے رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر اس چلبلی لڑکی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات کے وقت ہی تو اس کا دماغ تیز تیز چلتا تھا، مگر آج اس کا دماغ رانا زویان پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ کیسے اس سے بدلہ لے گی؟ اسے اس دفعہ خاصا اچھے والا بدلہ لینا تھا۔ شرارتوں میں تو ویسے بھی اس کا دماغ بڑا تیز چلتا تھا۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آ ہی گیا تھا۔ یک دم وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی، اسے اب اسی پلان کو کامیاب بنانا تھا۔ بنا آواز پیدا کرتے اس نے اپنے کمرے سے زویان کے کمرے کا راستہ طے کیا۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے قریب آئی، ایک ہاتھ میں اس نے کینچی پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے 2 گز لمبے دوپٹے کو سنبھالتی وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، سوتے وقت تو اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے اپنا ایک بازو اپنی پیشانی پر رکھا ہوا تھا۔ بہت غصہ دکھاتے ہیں نا آپ مجھے، اب آپ دیکھنا میں کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بہت تیزی سے چلتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اپنی سوچوں میں ہی منمنائی تھی۔ وہ اب اس کی لمبی مونچھوں کو دیکھ رہی تھی جو آج اس کی شکار بننے جا رہی تھی۔ غصہ دکھاتے وقت یہ جو آپ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں نا، زہر لگتے ہیں مجھے، اس لیے میں اب آپ کی یہ مونچھیں ہی کاٹ دوں گی۔ اسے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے، ورنہ اس کی تو خیر نہیں۔ خود کو حوصلہ دیتی وہ اب اپنا پلان شروع کرنے ہی جا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی مونچھوں کو پکڑ کر تھوڑا اوپر کیا تاکہ اسے کاٹنے میں آسانی ہو جائے۔ دوسرے ہاتھ میں موجود کینچی کی مدد سے اس نے ایک سائیڈ سے اس کی ساری مونچھ کینچی سے کاٹ دی۔ اس کی کاٹی ہوئی مونچھ کو ہاتھ میں پکڑے اس کے ہونٹوں پر ایک طائرانہ مسکراہٹ آئی تھی، جیسے اس نے سارا میدان فتح کر لیا ہو، اس کے دل کو سکون پہنچا ہو۔ ایسی حرکتوں میں تو اسے ویسے بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ اس سارے واقعے سے بے خبر اپنی نیند میں مست تھا۔ اب جو بھی طوفان آنا تھا اس کی آمد صبح ہی ہونی تھی۔ اس کی کٹی ہوئی مونچھ کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کرتی وہ منٹوں میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ آدھی رات کو تو اس نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ صبح کیسے ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ سب ناشتہ کر رہے تھے جب انہیں زویان کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ سب ناشتہ چھوڑ کر ہڑبڑاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سبھی اس کی چیخ سے باخبر تھے سوائے پری کے جو خاموش بیٹھی اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔
आखिर सारा किया धरा उसी का ही तो था। वो क्यों हैरान होती? परी, कहाँ हो तुम? अपने कमरे से निकलकर वो चीखता हुआ सीढ़ियों का रास्ता तय करके नीचे हॉल में आया था। सब शल से अपनी अपनी जगह पर मुंजमद थे। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, उसे देखते ही बेसाख्ता सबका कहकहा फिजा में गूंजा। उसकी एक मूछ तो अपनी जगह पर थी, मगर दूसरी मूछ अपनी जगह से गायब थी। वो इस वक्त बेतहाशा गुस्से में था। उसे अपनी मूछों से इश्क था और परी ने बिना कुछ सोचे उसकी मूछ ही काट डाली थी। आगा जान, ये देखिए आपकी पोती ने क्या किया है। सबको हंसते देख वो आगा जान के पास आया, जो मुश्किल से ही अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहे थे। आगा जान ने अपनी हंसी पर काबू पाकर परी की तरफ देखा, जो अनजान नजर से उन्हें ही देख रही थी। परी बेटा, ये तुमने किया है? आगा जान और वहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे ये परी का ही काम है, मगर उन्होंने फिर भी एक बार उससे पूछना जरूरी समझा। नहीं आगा जान, मैं क्यों करूंगी ऐसा? भला मुझे क्या दुश्मनी इनकी मूंछों से? अपने लहजे और अंदाज को मजबूत करते उसने सफाई से झूठ बोला। भला उससे ज्यादा भी उसकी मूंछों से कोई जलता था? उसके इस तरह कहने पर हनान ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी का गला घोटा। आगा जान, मैं जानता हूँ इसने ही ये सब किया है। एक यही तो है जो रात को पहरेदारों की तरह पूरी हवेली में पहरा देती है। उसका तो दिल चाह रहा था कि परी यहाँ अकेली होती और फिर वो अच्छे से उससे पूछता, मगर सबके सामने तो वो ऐसे मासूम बन रही थी जैसे उसकी करतूतों से कोई वाकिफ ना हो। आगा जान, आप तो जानते हैं इस हवेली में सबसे पहले ही तो मैं सोती हूँ। ये बात तो सब जानते हैं, है ना लाला? उसने अपने सर को जंबिश देकर यजदान से पूछा, तो उसका छप्पड़ फाड़ के कहा पूरे हॉल में गूंजा। वो परी की तरफ ही देख रहा था, जो अपनी आंखों को छोटी करके यजदान को देख रही थी, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, मैं अब नाराज हो जाऊंगी आपसे। उसकी नज़रों का मतलब समझते ही यजदान ने अपनी हंसी पर काबू पाया। जोयान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। परी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जोयान को आंख मारकर उसने पीछे से अपनी शरारती बहन को अपने हिसार में लिया, तो जोयान ने नफरत बरसाती नजरों से परी को देखा, जिसने उसका जीना मुहाल कर रखा था। इस दफ़ा तो वो उसे कतई नहीं बख्शने वाला था, बख्शेगा। उसने अटल इरादा कर लिया था। मेरे बेटे से दूर रहा करो परी। जोयान की मुझे तो नहीं, तो उन्हें भी बहुत पसंद थी, मगर सिर्फ वो उन सब की वजह से चुप बैठी हुई थी। मगर न जाने गुस्से के बाज अब कैसे उनके मुंह से ये अल्फाज अदा हो गए थे। चची, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके बेटे के पास जाने का। यजदान के साथ लगती हुआ फ़ायज़ा बेगम की तरफ देखती नहवस से मुंह चढ़ाकर बोली, तो यजदान ने उसे टोका, जबकि फ़ायज़ा बेगम बस उसे घूरियां डालकर रह गई। बुरी बात। उसके कान के करीब झुकते उसने सरगोशी की थी, तो मुंह बसोर गई। लाला, बुरी बात नहीं, अच्छी बात। उसके करीब होती वो भी धीमी आवाज़ में बोलती, हल्का सा मुस्कुराई, तो यजदान के लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी। हुर्रम सोई हुई थी, इसलिए यजदान ने उसे उठाना मुनासिब न समझा और ख़ुद तैयार होकर नीचे आते वो अब नोक झोंक में मसरूफ़ हो गया। अगर हुर्रम साथ होती तो वो सबको भुलाए सिर्फ उसकी जानिब ही मुतवज्जा होता, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं थी, इसलिए वो परी की बातों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। जबकि जोयान बिना किसी का लिहाज करते झुककर उसके कान के करीब होते कुछ मिनमिनाने लगा। अकेले में मिलो एक दफ़ा, तुम मुझे अच्छे से देख लूँगा मैं भी। अपना गुस्सा जब्त करते वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते थोड़ा चबा चबा कर बोला, तो परी उसकी हरकत पर हड़बड़ाती हुई थोड़ा दूर होती सबके चेहरों की तरफ देखने लगी, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। जोयान, तुम अजलान और जरनिश को कॉल करके बुला लेना। मैं सोच रहा था आज शाम को ही हम सब मिलकर शॉपिंग पर चले। जोयान उसके कान में कुछ बोलते खड़ा हो गया, तो यजदान ने उसकी तवज्जो खींचते उसे अपनी जानिब मबजूल करवाया। तो जोयान ने अपने सर को इस्बात में हिलाते ही उसे जवाब दिया और गुस्से की हालत में लंबे लंबे डग भरता वहां से वॉकआउट कर गया। भाई, मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे कुछ काम है। हनान का ज़रा दिल नहीं कर रहा था शॉपिंग पर जाने का, इसलिए वो पहले ही साफ इनकार कर गया। ठीक है, जिसने जाना हो वो शाम को वक्त पर तैयार रहे। अपनी सुरीली आवाज़ में बोलता वो ग्लास में जो सुंडेलता नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुआ, जबकि परी का भी कोई मूड नहीं था शॉपिंग पर जाने का। मगर जैसे ही ये ख्याल आता था कि जरनिश भी उनके साथ जा रही है, तो उसका मूड जल्दी से बदल जाता। उस जरनिश और जोयान को अब अकेले तो नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए उसने जल्दी इरादा कर लिया कि वो जाएगी शॉपिंग पर। जबकि दूसरी तरफ उसका दिमाग हुर्रम की नाइट पर अटका हुआ था। उसे बस हुर्रम के उठने का इंतज़ार था, ताकि वो जल्दी से उससे कल रात के बारे में सारा कुछ पूछे। अब वो यजदान से तो ये सब पूछ नहीं सकती थी, तो इसलिए हुर्रम का इंतज़ार करती वो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म करने लगी, ताकि जल्दी से यजदान के कमरे में पहुंचकर वो जानकारी ले सके आखिर किस तरह उसने यजदान को घायल किया। चाचू, ये पटाखा भी साथ जाएगी? यजदान के करीब होते रोमी राजदारी से पूछने लगा। यजदान के एक तरफ परी तो दूसरी तरफ रोमान बैठा हुआ था,
اور اس کے ساتھ زاریم جو نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ کون پٹاخہ میری جان؟ حیرانگی سے گردن موڑ کر رومی کی طرف دیکھتے اس نے ایبرو اچکائے تو اس نے پہلے اپنی آنکھوں سے مایا کی طرف اشارہ کیا، یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنے سامنے بیٹھی مایا کو اس نے اپنی نظروں کا مرکز بنایا تو یزدان نے بمشکل ہی اپنے کہے کا گلا گھوٹا۔ تجھے یہ کہاں سے پٹاخہ لگتی ہے؟ یزدان نے ایک نظر مایا پر ڈالی جو خاموشی سے وہاں پر بیٹھی نظریں جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ اسے کچھ گہرا ہی صدمہ لگ گیا تھا حرم کی اصلیت کا۔ چاچو غور سے دیکھے نا، کتنی پیاری ہے، بابا کی اور اس کی پرفیکٹ جوڑی بنے گی۔ وہ مایا کو اپنی چھوٹی چھوٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے مایا پہلے دن سے ہی اپنے بابا کے لیے پسند آ گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا رومی۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھ کر ناک چڑھایا تو اس کا حیرت سے منہ ہی کھل گیا۔ چاچو غور سے دیکھے آپ، وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا۔ رومی اور کتنا غور سے دیکھوں؟ کیا آنکھیں باہر نکال کر اس کے سامنے رکھ دوں؟ مصنوعی تیکھے لہجے میں بولتے اس نے اپنی نظریں مایا سے ہٹا لی۔ اسے نہیں پسند تھی مایا، لیکن اب رومی کو وہ پسند آ چکی تھی تو مطلب اب اس کے بابا کی شادی اسی سے ہی ہونی تو طے تھی۔ آپ نہ دیکھیں، میں بابا سے بات کروں گا، دیکھنا وہ مان جائیں گے۔ ناراضگی سے بولتے اس نے یزدان سے رخ موڑ لیا تو رومی کے اس انداز پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ دوسری طرف بابا آپ کی پسند کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک لڑکی نہیں آپ کو پسند آ رہی؟ رومی اپنے بابا کے ساتھ صوفے پر بیٹھے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ دلچسپ باتیں بھی کر رہا تھا۔ میری اولاد بس کر دے لڑکیاں دیکھنا، اس کی باتوں سے تنگ آ کر وہ شوق انداز میں بولا تھا۔ بابا میں بس تب کروں جب آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے۔ اپنے بابا کے ساتھ بحث کرتے اس نے ایک نوالا رانا زاریم کے منہ کے آگے کیا۔ باز آ جا تو اپنی حرکتوں سے رومی، اس نے وارننگ والے انداز میں کہا تھا۔ بابا میں بھی اب تھک چکا ہوں آپ کے لیے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر، مجھے تو لگتا ہے اتنی رشتے والی آنٹی نے لڑکیاں نہیں دیکھی ہوں گی جتنی میں دیکھ چکا ہوں، اور ویسے بھی اب میری عمر ہو چکی ہے، میں نے اپنے لیے بھی لڑکیاں دیکھنی ہے کہ اب میں آپ کے لیے ہی دیکھتا جاؤں۔ وہ اب اپنے بابا پر ناراضگی ظاہر کر رہا تھا جب یزدان چلاتا ہوا ہال میں ان کے پاس آیا۔ ہائے اللہ، کیسی بے غیرت اولاد ملی ہے مجھے۔ اپنا سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتا وہ اپنا دکھ اللہ کو سنا رہا تھا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں باپ بیٹے کے درمیان؟ ان کی ڈش سے ایک ٹکڑا سیب کا اٹھا کر وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ چاچو اب آپ ہی بتائیں، میں پوری دنیا کی لڑکیاں بابا کو دکھا چکا ہوں لیکن انہیں کوئی پسند ہی نہیں آ رہی، اب بس ایک ہی لڑکی رہتی ہے۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ اس کا باپ نہیں اس کی اولاد ہو اور وہ اپنی اولاد کے رشتے کے لیے پریشان ہو رہا ہو۔ اس کے آخری الفاظ پر یزدان اور زاریم دونوں نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ رومی کون ہے وہ لڑکی؟ یزدان نے تجسس سے پوچھا تھا۔ چاچو وہی پٹاخہ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، ساتھ ہی یزدان نے ایک کہا لگایا اور زاریم کی شکل کی طرف دیکھا جس کا دماغ پٹاخے پر اٹکا ہوا تھا۔ یزدان تو جانتا تھا وہ پٹاخہ کسے کہہ رہا ہے، مگر زاریم اس لقب سے انجان تھا۔ رومی کون پٹاخہ؟ جب اس کے دماغ میں ایسی کوئی بھی پٹاخہ لڑکی نہ آئی تو اس نے فوراً سے اپنے بیٹے سے پوچھا، بابا وہ آفت کی پوٹلی۔ اب کی بار اس نے باقاعدہ اس کے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا مگر اس کا باپ اس کا اشارہ نہ سمجھ پایا۔ رومی اس پٹاخہ اور آفت کی پوٹلی کو کوئی انسانوں والا نام بھی ہوگا؟ اس نے تنگ آ کر رومی کے گال کھینچ کر پوچھا تھا۔ بابا وہ مایا۔ اس نے وہ ایسے بولا تھا جیسے وہ مایا اس کی سہیلی ہو تو زاریم کے تاثرات ناگواری میں بدلے تھے۔ رومی تمہیں کتنی بار کہا ہے آنٹی بولا کرو۔ اب کی بار اس کی ٹون تھوڑی سخت ہوئی تھی مگر مقابل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آنٹی کیوں بولوں، میں تو اب اسے ماما بولا کروں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ یزدان نے اس چھوٹے پٹاخے کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ وہ ابھی خود بچی ہے، وہ تمہیں کیا سنبھالے گی؟ زاریم نے اسے خاصا نرم لہجے میں سمجھایا۔ بابا اب آپ کی شادی اسی سے ہوگی، مجھے پسند ہے، بڑی پیاری ہے وہ۔ اس نے منہ بسور کے اپنے باپ کے علم میں یہ بات ڈالی تھی تو ٹھیک اسی وقت یزدان نے اور زاریم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بے شرم بچے، شادی میں نے کرنی ہے یا تو نے؟ زاریم نے ڈش سائیڈ پر رکھ کر رومی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ میری عمر کی ہوتی تو میں ہی کر لیتا، آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے خاصا مذاق میں بولا۔ تو میری جان تم اپنی عمر کی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کر لو، مجھے نہیں کرنی شادی، بھول جاؤ اس بات کو۔ اپنی گود میں بیٹھے رومی کو اپنے حصار میں لیتے اس نے پہلے مزاحیہ انداز پھر سنجیدگی سے کہا، بابا کیا کمی ہے اس میں؟ اس کی سوئی ابھی بھی مایا پر اٹکی ہوئی تھی تو زاریم نے یزدان کی طرف دیکھا جس کے تو دانت اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ رومی میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چھوڑ دو یہ بات۔ مصنوعی برہمی سے بولتا وہ رومی کی طرف دیکھنے لگا تو رومی نے جھٹ سے اس کی گود سے اتر کر منہ بنا کر سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا تو ان دونوں نے افسوس سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔
3 गाड़ियां हवेली से बाहर निकलती अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। एक गाड़ी में हुरम और यजदान थे तो दूसरी गाड़ी पर जोयान, जर्निश, मिशी और परी, जबकि तीसरी गाड़ी में सिर्फ अजलान मौजूद था। इन तीनों की गाड़ियां चलती हुई गांव से बाहर शॉपिंग मॉल के पास जाकर रुकी तो वो सब बाहर निकलकर एक साथ मॉल के अंदर दाखिल हुए। यजदान हुरम का हाथ पकड़ते ड्रेस देखने के लिए एक साइड पर उसे लेकर चला गया, जबकि वो सब अब एक साथ ज्वेलरी वाली शॉप के पास जाकर रुक गए। एक साइड पर सोफे पर बैठा अजलान अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया, जबकि नजरें उसकी मिशी पर उठ उठ कर पड़ रही थी। मिशी के साथ चलती परी बेजारियत और तीखी नजरों से अपने आगे चलते जोयान और जरनिश को देख रही थी, जो बस किसी न किसी तरह उसके पास आने का बहाना ढूंढ रही थी। मिशी, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे जोयान के साथ देखकर धीमी आवाज में बोलती वो मिशी के करीब होती, आहिस्तगी से बोलती अपना गुस्सा उस पर अया कर गई। परी, रिलैक्स हो जा, साथ ही तो बस खड़ी है। इयररिंग को पकड़ पकड़ कर देखती वो परी का ध्यान वहां से हटाकर उन इयररिंग्स पर टिका गई। बस साथ नहीं खड़ी, वो जो करने की कोशिश कर रही है मुझे साफ पता चल रहा है। उसकी बार बार उठती नजर जरनिश पर ही परी पड़ रही थी, जो जोयान के करीब होने की कोशिशों में थी। मिशी, जो मुझे नजर आ रहा है वो तो नहीं देख सकती, वो तो नहीं देख सकती, ये सिर्फ एक बीवी की नज़र ही देख सकती है। सारी खुली आंखें उन पर जमाती वो घूरियां डालती जल भुन रही थी। उन्हें देखते ही देखते वो अपनी सोच में गर्क होती वहां से चलती हुई उसके पास आई और जरनिश के पास पहुंचकर उसने उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए उसे पूरे मॉल में घुमाने लगी। तो जोयान उसे बचाने के लिए उस जानिब बढ़ा, मगर उसकी जानिब जाते उसका पैर फिसला, वो सीधा जाकर परी के ऊपर गिर गया। उसके हाथ से जरनिश के बाल छूट गए थे। उसने देखा वो नीचे थी और जोयान अब उसके ऊपर था। परी, परी कहाँ खो गई? अभी वो अपनी सोचों में अच्छी तरह गर्क ही हुई थी कि मिशी ने उसे बाजू से हिलाते उस ख्याल से बाहर निकाल फेंका और उसी वक्त उसका सकता टूटा तो वो होश की दुनिया में दोबारा वापस आई। मिशी, इतना अच्छा ख्याल देख रही थी, ज़रा सब्र तो करती तुम। अभी वो बोलती हुई मिशी पर गुस्सा ही कर रही थी जब जोयान और जरनिश की बातें उसे सुनाई दी। देखते ही देखते जरनिश की आवाज़ के कानों में पड़ी। जोयान, ये चूड़ियाँ मुझे पहनाए ना, ये अच्छी लग रही है। वो उन चूड़ियों की असीर होती उन्हें अपने हाथों में घुमा रही थी जब जोयान ने मुस्कुराकर उसके हाथ से चूड़ियाँ पकड़ी। मिशी, तो यहाँ से थोड़ा दूर जा देखना अब मैं क्या करती हूँ। तीखी नजरों से उन्हें देखती हुई मिशी को जाने का कह गई तो मिशी वहां से चलती हुई थोड़ा दूर आई, लेकिन अजलान की नजरों ने वहां तक उसका पीछा किया था और उसे वहां से जाता देख वो भी उठकर उसकी जानिब उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा गया। उसने देखा जोयान ने अब उसका हाथ पकड़ लिया था, दूसरे हाथ में चूड़ियां पकड़े वो बस उसे पहनाने ही वाला था जब परी ने अपने खराफाती दिमाग का इस्तेमाल करते अपना जहन लड़ाया तो वो एकदम से नीचे को गिरती चिल्लाने लग पड़ी, आह आह मेरा पैर। फर्श पर बैठती वो अपने पैर को पकड़ती चिल्लाने लगी तो सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए, लेकिन जैसे ही जोयान की नज़र उस पर पड़ी तो वो जरनिश का हाथ छोड़ता चूड़ियाँ वहाँ फेंकता भागता हुआ उसके पास आया तो वो ज़मीन पर बैठी अपने पैर को पकड़े दर्द से करा रही थी। ये सब देखकर जोयान ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए परी को उठाकर अपनी बाहों में भरते उसे अपने साथ लगाते चलता हुआ सोफे के करीब आया और परी को जल्दी से वहां पर बिठा गया। जबकि इस दौरान वो अच्छी एक्टिंग करती अपने चेहरे से दर्द जाहिर करवा रही थी तो जरनिश भी चलती हुई उनके पास आई। क्या हुआ परी, चिल्ला क्यों रही हो? उसे अभी तक दर्द के आलम में देख कर फिक्रमंदी से पूछने लगा। मेरा पैर, मेरे पैर में मोच आ गई है। झुककर अपने पैर पर हाथ रखती हुई तकलीफ से बोली, दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके पैर को पकड़ते वो उसके पैर से जूती अलग कर गया। ये सब देखकर अब जरनिश जल भुन रही थी। उसके पैर से जूता उतारते उसने जांचती नजरों से उसके पैर का मुआयना किया। परी, कहाँ आई है मोच? देखो तुम्हारा पैर तो मूव हो रहा है। उसने उसका पैर पकड़कर उसे हरकत देते कहा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अब मैं कैसे चलूंगी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। ये सब कहते हुए वो अपने कदमों में झुके जोयान के कंधे पर अपना सर रख गई, जबकि वो सब कुछ सिर्फ जरनिश को जलाने के लिए कर रही थी। अब अगर आप जरनिश के थोड़ा सा भी करीब हुए ना तो मैं ऐसी बहुत सारी हरकतें करके आपको उससे दूर कर दूंगी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बस बमुश्किल से ही जोयान को सुनाई दी तो वो उसकी बात सुनते ही अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा, जो बड़ी सहूलत से उसके कंधे पर अपना सर टिका गई थी। ये सब तुमने जानबूझकर किया? उसकी अदाकारी पर तो उसका मुंह ही हैरत से खुल गया तो परी के लबों पर इस्तेहज़ाई या मुस्कुराहट आई। भूले मत कि मैं कितनी खतरनाक हूँ, अगर मैं आपकी मूछें काट सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। उसके कान के करीब होती हुई पुरसुकून लहजे में बोली तो जोयान ने अगले ही झटके
اگلے ہی جھٹکے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کیا اور نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ابھی اس سے اپنی مونچھوں کا بھی حساب کتاب لینا تھا۔ کتنے آرام سے وہ اس کی مونچھیں کاٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اب اپنی مونچھیں کلین شیو کروانی پڑی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھ کر وہ زرنش کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو زرنش، ڈریس دیکھ لو اب۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے زرنش کو آرام سے کہنے لگا، لیکن زویان پری یہاں اکیلی؟ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب زویان نے اس کی بات ٹوک دی۔ بچی نہیں ہے یہ جو کھو جائے گی، چلو تم میرے ساتھ۔ اسے دیکھتے ہی اس کی عرق آلود پیشانی پر کافی زیادہ بل پڑے تھے، تو اگلے ہی لمحے وہ اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گیا تو زرنش بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ایک دفعہ مجھے صحیح والی آپ کی بیوی بننے دے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ چبا چبا کر بولتی وہ انہیں پیروں سے وہاں سے اٹھتی ارد گرد مشی کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں گھمانے لگی۔ مشی جلدی چلو میرے ساتھ۔ اس کے پاس آتے اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ دوڑانے لگا، تو وہ اس اچانک افتادگی پر سمجھ نہ سکی کہ ہوا کیا ہے۔ اذلان، تم مجھے بھگا کیوں رہے ہو؟ بھاگتے ہوئے وہ اب مال سے باہر نکلتے اس سڑک پر دوڑنے لگے جہاں پر لوگوں کا ہجوم بہت کم تھا۔ نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا ایک لڑکا ایک لڑکی کو کب بھگاتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے وہ روڈ کے درمیان سے گزرنے لگے۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، کیوں بھگا رہے ہو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی طرف دیکھتی وہ اپنی اوپر نیچے ہوتی سانسوں سے بولنے لگی، بے وقوف، ایک لڑکا ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے بھگا کر لے جاتا ہے؟ اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتا، ایک سنسان جگہ پر اسے لے آیا تھا۔ کیا شادی؟ صدمے میں اس سے یہی دو الفاظ بس ادا ہو سکے تھے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا تم نے، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس سنسان علاقے میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ فوراً سے جھک کر اس کے قدموں میں پرپوز کرنے کے لیے بیٹھتا، اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اسے اس طرح پرپوز اسٹال پر بیٹھتے دیکھ اسے یکدم سے دوسرا جھٹکا لگا، تو وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی اپنے اکڑتی سانسوں کو بحال کرنے لگی، جبکہ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں اب پھول رہی تھیں۔ اوپر سے شاندار جھٹکا جو اذلان نے اسے دیا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا وہ شاید اس کے جواب کا منتظر تھا۔ بتاؤ، کرو گی مجھ سے شادی؟ اسے خاموش اور حیرت میں دیکھ کر وہ اپنے دل پر مسکراہٹ لاتا پھر سے پوچھنے لگا، تو مشی کے دل میں اچانک سے لڈو پھوٹنے لگے اور وہ اگلے ہی لمحے تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ لیکن اس کے اس طرح پوچھنے پر اس کا دل اچھل کر باہر آنے کو تیار تھا۔ جلد ہی اپنے دل کو قابو میں کرتی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو اپنی حسین آنکھوں سے اسے دیکھتا اسے گھائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو جیسے ابھی بھی حیرانگی سے باہر نہیں نکلی تھی اور یقین دہانی کرنے کے لیے دوبارہ سے پوچھ رہی تھی، ہاں، تم کرو گی مجھ سے شادی؟ اذلان کے چہرے پر چمک سی ظاہر ہوئی تھی جو مشی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہاں، میں کر لوں گی، لیکن آپ کو میرے بھائی سے اجازت لینی ہوگی۔ خود کو کمپوز کرتی ہوئے مسکرا کر بولی، تمہاری خاطر تو تمہارے بھائی سے بھی اجازت لے لیں گے، اور کوئی حکم کرو میری جان۔ اس کا ستائشی لہجہ اسے اپنا اسیر کر رہا تھا۔ اذلان خود اسے شادی کا پرپوزل دے رہا تھا۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں اذلان کے لیے تھوڑی بہت فیلنگز اب مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس جیسے تتلیاں اڑتی محسوس ہوئی۔ تو اذلان نے اپنی جیب سے ایک سرخ رنگ کا ڈبہ نکالا اور اسے اس کی جانب بڑھا دیا، تو جیسے مشی کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اس کے چہرے پر یکدم ہی قوس قزح کے رنگ بکھر گئے۔ یہ تمہارے لیے مشی، پکڑو اسے اور کھولو۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں بولتا مشی کو اپنے دل کے قریب کر رہا تھا۔ کیسے ایک منٹ میں ہی اس کے چہرے پر ڈھیر ساری خوشی بکھیر گیا تھا۔ اس کا دل اب اس کے جسم سے نکل کر اذلان کے جسم میں فٹ ہونا چاہتا تھا، تو مشی نے اس کے ہاتھ سے وہ سرخ رنگ کا ڈبہ پکڑا، تو اذلان فاتحانہ مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ باکس کو کھول کر دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، اور تو اور آج اس کی خوشی کی کوئی انتہائی نہیں تھی۔ اس لیے اب وہ بنا وقت ضائع کیے جلدی سے وہ باکس کو کھولنے لگی۔ جیسے ہی اس نے باکس کو کھولا تو اسی وقت اسپرنگ میں موجود کوئی چیز اوپر کی جانب ابھرتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، تو وہ دیکھ کر ڈرتی ہوئی اس باکس کو دور اچھالتی خود بھی خوف کے مارے اچھلنے لگ پڑی تھی۔ اسے ذرا بھی آئیڈیا نہ تھا کہ اذلان نے یہ فنی اسپرنگ پیگ اس میں ڈالا ہوگا، لیکن اسے ڈرتے اچھلتے دیکھ کر اذلان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا زور زور سے اس کی حالت پر ہنسنے لگا، جبکہ وہ تو اب اپنے
बनाए سکتے سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا اذلان شاید سیریس ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہے، لیکن وہ تو مال میں بیٹھا بور ہوتے کچھ نئے ایڈونچر کا پلان بنا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا مشی اس میں کوئی پیارا سا تحفہ ہوگا؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا جبکہ مشی کا دل چکنا چور ہو گیا۔ اس نے کیا سوچ لیا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ کتنی خوش ہو گئی تھی کہ لیکن اذلان نے یہ مذاق اس کے ساتھ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اب اچانک سے اذلان کو ہنستا دیکھ وہ کتنی افسردہ ہو گئی تھی، یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ اذلان نے اپنے مذاق کے چکر میں اس کا دل توڑ دیا تھا۔ تکلیف کے باعث اپنا دل ٹوٹنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ اپنے تاثرات اذلان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے اپنے آنسو پر قابو پانے لگی، لیکن وہ اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ مشی تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ ابھی بول ہی رہا تھا لیکن وہ اس کی بات کو انسونی کرتی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ جبکہ اذلان کو اب اپنی حرکت پر افسوس سا ہونے لگا تھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گیا۔ شاپنگ ان لوگوں نے بہت کم کی تھی مگر جلد ہی گھر واپس آ گئے۔ ایک تو مشی کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، اذلان کے بار بار اشارہ کرنے پر بھی وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف پری نے پورا مال سر پر اٹھا رکھا تھا، یہ بول کر کے کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے ابھی ہی گھر جانا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب اپنی شاپنگ چھوڑتے پری کی جانب راغب ہوتے ہوئے وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ جبکہ پری اب گاڑی میں بیٹھی فاتحانہ مسکراہٹ سے زویان کو شیشے سے دیکھ رہی تھی، جو اس کی نظروں پر اپنے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ یہ ڈرامہ بھی اسے زرنش کو الگ کرنے کے لیے رچا گئی تھی۔ زرنش کو گھر پر ڈراپ کرتے زویان ان دونوں کو لے کر حویلی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اذلان کا ارادہ سیدھا حویلی جانے کا تھا۔ حویلی پہنچ کر وہ سب حویلی میں داخل ہوئے۔ جب آغا جان نے یزدان کو آواز دے کر اسے اپنے کمرے میں آنے کا کہا تو حرم سے بات کرنے کے لیے وہ دونوں حرم کے پیچھے قدم بڑھاتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حرم سنو! اس کے پیچھے چلتے اس کے کمرے میں پہنچ کر پری نے اسے مخاطب کیا تو وہ اپنے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ چاہیے آپ دونوں کو؟ مڑ کر ان کی طرف دیکھتی ہوئی تحمل سے بولی تو مشی اور پری نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صبح سے تم سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں مگر لالا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ حرم کے پاس آتی ہوئی مصنوعی برہمی سے منہ بسورتے ہوئے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ لا علمی سے اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ حرم لالا نے رات کو کیا کیا؟ میرا مطلب ہے وہ مان گئے تھے؟ بات کی شروعات مشی نے کی تھی۔ وہ اسی وقت حرم کا چہرہ شرم سے تھوڑا سا سرخ ہوا۔ آپ دونوں نے اتنا اچھا طریقہ بتایا تھا، وہ کیوں نہ مانتے؟ خود کو جلد ہی نارمل کرتی ہوئی مشکور لہجے میں بولی اور اپنے چہرے پر آئی لٹ کو اس نے کان کے پیچھے کیا جو کل رات سے بس اسے ستائے ہی جا رہی تھی۔ لالا کو سارا کچھ پسند آیا۔ انہوں نے کیا بولا، کیا کیا، تم سارا کچھ بتاؤ۔ وہ دونوں مین بات سننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی جو حرم زحمت کیے بغیر تو بتا نہیں سکتی تھی۔ انہیں سب کچھ بہت پسند آیا تھا۔ آپ کا دیا ڈریس بھی انہیں بہت پسند آیا تھا۔ سب سے بڑھ کر جو آپ نے لپسٹک لگائی تھی وہ انہیں بہت پسند آئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے معصومی سے سب کچھ بتا رہی تھی لیکن جو بات وہ سننے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی وہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ حرم تم یہ بتاؤ، لالا نے رومانس کیا تمہارے ساتھ؟ اس کی سیدھی مدعے کی بات نہ بتانے پر مشی اور پری نے ایک آواز میں خود ہی ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا، لیکن وہ ابھی ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ کر کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی یزدان کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم دونوں مل کر میری بیوی کو خراب کر رہی ہو۔ ان دونوں کے درمیان میں ان کے کان کے پاس جھکتے وہ تیز آواز میں مصنوعی طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ دونوں یکدم سے گھبراتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اس کا اشارہ کل رات والے سرپرائز کی جانب تھا۔ لالا آپ کی بیوی بچی نہیں ہے جو ہم اسے خراب کر دیں گے۔ خود کو کمپوز کرتی پری آنکھیں چھوٹی کرتی ناک چڑھا کر بولی، بچی نہیں ہے لیکن معصوم ہے، تم لوگوں میں رہی نا تو وہ بھی بگڑ جائے گی۔ ان دونوں پر ٹونٹ کرتے یزدان مزاحیہ لہجے میں مسکرا کر بولا تو وہ دونوں یزدان کو گھورنے لگی جو اپنی بہنوں کی بجائے بیوی کی طرفداری کر رہا تھا۔ لالا بیوی کیا گئی، آپ تو بہنوں کو ہی بھول گئے ہیں، آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، جائے اب ہم نہیں بات کریں گے آپ سے۔ پری روحان سے ہوتی ناراضگی سے بولتی مشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جلدی سے نکل گئی، کہیں یزدان انہیں یہ نہ بول دے کل رات والا پلان بھی تو ان کا تھا۔ جبکہ ان دونوں کو نخرے دکھانے پر یزدان کا قہقہا فضا میں بلند ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے حرم کی بولی بات اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ یزدان رومانس کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذہن ابھی بھی رومانس لفظ پر اٹکا ہوا تھا جو اس کی سمجھ سے ہی باہر تھا۔ میری جان تم نے یہ الفاظ کہاں سے سیکھا؟ اس کی طرف بڑھتے اس نے حرم کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ آپ یہ بتائیں نا رومانس کیا ہوتا ہے؟
اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ چہرہ اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میری جان، جو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں اسے رومانس کہتے ہیں۔ رومانس کی اچھی والی ڈیفینیشن وہ اسے اس کے مطابق سمجھانے لگا تھا۔ کیا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ معصوم سی لڑکی اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ رات کو جو ہمارے درمیان ہوا اسے رومانس کہتے ہیں میری معصوم بیوی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا تو حرم کے ذہن میں رات والا سارا منظر گھوما اور پھر وہ سمجھی کہ پری لوگ اس سے کیا پوچھ رہے تھے۔ میں آج کی رات بھی تمہارے ساتھ رومانس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، شوق لہجے میں بولتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنی تھائی میں بٹھا گیا۔ نہیں، ہم آج رومانس نہیں کریں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مہلت سے انکار کر گئی تو یزدان نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسا ظلم خود پر برداشت نہیں کر سکتا میری جان، تمہیں روز میرے ساتھ رومانس کرنا ہوگا۔ وہ اٹل لہجے میں بولتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تو مچلتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ نہیں یزدان، ہم ایک دن چھوڑ کر رومانس کیا کریں گے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تو یزدان نے کیا کہا لگاتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول واقعی کافی انٹرسٹنگ ہے، اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔